بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا تھرڈ زوڈیک سائن جسے برج جوزا کہا جاتا ہے، اور دیکھیں گے کہ ان کے لیے 2023 کیسا رہے گا، اور ان پریڈکشنز کو آپ اپنے اسینڈنٹ کے مطابق دیکھیں، یعنی تالے برج یا لگن برج کے مطابق دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو اپنا اسینڈنٹ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کی پیدائش اگر 21 مئی سے 20 جون کے دوران ہوئی ہے تو آپ کا تعلق برج جیمنی سے یعنی برج جوزا سے ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے مطابق ہی پریڈکشن آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی، اور ویدک زوڈیک سائن کے مطابق پریڈکشن کو آپ نے چیک نہیں کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے سٹار کی جو پوزیشن دیکھ لیتے ہیں، ٹرانزٹ پوزیشن، وہ ان کے کہاں پر موجود ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو راہو کا جو ٹرانزٹ ہے ان کے 12th ہاؤس میں، کیتو کا ٹرانزٹ ان کے 6ٹھے ہاؤس میں ہے، اور جوپیٹر ان کے 11th ہاؤس میں، اور سیٹرن ان کے 9th ہاؤس میں موجود ہے۔ یہاں پر اس کا ٹرانزٹ ہے، یہ میجر پلانٹ کا ٹرانزٹ میں نے بتایا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اوور آل سینیریو دیکھیں تو ان کے ایک راج یوگ بنا ہوا ہے اس وقت، اس ایئر میں 2023 کے اندر۔ سیٹرن جو ہے وہ 9th اور 8 اور 9 کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ یہاں پر 9th ہاؤس کے اندر سیٹرن کا موجود ہونا یہ ایک بہت پراسپیرٹی، بہت ہی ایک اچھا یہاں پر پلانٹری پوزیشن جسے راج یوگ کہا جاتا ہے وہ جنریٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو جوزا والے افراد ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لائف کے اندر ایک اچھی پازیٹیو تبدیلی آنے جا رہی ہے، ان کی زندگی بہتری کی طرف جائے گی 2023، اور 2022 سے 2023 ان کا ایک اچھا سال شمار ہوگا ان کی زندگی میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی امپورٹنٹ نیچر کے جو فیصلے ہیں اور ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ 2023 ان کے لیے ایک اچھا سال رہے گا، کوئی میجر پرابلم ان کی ہیلتھ کے حوالے سے نظر نہیں آتے، اور اسی طریقے سے اگر ان کے امپورٹنٹ نیچر کے کوئی ٹاسک ہیں، کوئی پروجیکٹس ہیں، اس حوالے سے ان کے لیے یہ سال ایک اچھا سال ہوگا۔ اس کے اندر اس کی کمپلیشن، اس کی اگر آپ فاؤنڈیشن رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے پراسپیرٹی لائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے ان کے لیے یہ سال ایک اچھا سال نظر آتا ہے، اور کوئی میجر پرابلم یا کوئی اس طریقے سے بینکرپسی اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے سیکنڈ ہاؤس کے اوپر کسی بھی طرح سے کوئی نیگیٹو اسپیکٹ اس وقت موجود نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم اس چیز کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایئر ہے 2023 ان کے فائنینشیل پوزیشن کو سٹرونگ کرے گا، بہتری کی طرف لے کے جائے گا، کوئی بہت زیادہ پرابلمیٹک سچویشن کریٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کے میٹرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی پراپرٹی کے حوالے سے جو میٹرز ہیں، کنسٹرکشنز ہیں، سیل پرچیز، اس حوالے سے یہ سال ایک اچھا سال نظر آتا ہے، اور یہاں پر اس حوالے سے 4th ہاؤس بھی ان کا ایک اس وقت بہترین پوزیشن میں موجود ہے۔ یہاں پر یعنی کہ پراپرٹی سیل کرنا، پراپرٹی پرچیز کرنا، کنسٹرکشن آف ہاؤس کرنا، یہ ان کے لیے بہتر رہے گا اور یہ کر بھی سکیں گے۔ یہ سال اس چیز کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ ان کو یہاں پر اس معاملات کے اندر بہت ہی بہتری والی سچویشن رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن کے حوالے سے جوپیٹر اسپیکٹ کر رہا ہے ان کے 5th ہاؤس کے اوپر۔ یہاں پر ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ، ان کی ایجوکیشن بہت اچھی رہے گی۔ اگر ان کے کوئی ایڈمیشن میٹرز ہیں، ایڈمیشن بھی ہو سکے گا، اور اگر ہم بچوں کے حوالے سے میٹرز کو دیکھیں تو بچوں کے حوالے سے میٹرز بھی ان کے لیے بہتر نظر آتے ہیں، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے جیمنیز، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکے گی، اور ایسے افراد جن کے کوئی لو کے میٹر چل رہے ہیں، بریک اپ ہوئے ہیں، تو وہ بھی دوبارہ ان کے جو ریلیشن شپ ہے وہ بحال ہو سکتے ہیں۔
اس میں آپ کوشش کیجیے گا, آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے 6th ہاؤس میں کیتو ہے. یہاں پر ایک چیز اس سال میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. کیتو 6th ہاؤس میں, راہو 12th ہاؤس میں. یہاں پر آپ کو لیگل میٹرز میں پرابلم آ سکتی ہے. اگر آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں لیگل جس کا امپیکٹ ہے, یعنی کوئی گارنٹر بن جاتے ہیں, کوئی ضمانت دیتے ہیں, ریٹن میں کوئی ایسی تحریر یا ایسی کوئی چیز, ایگریمنٹس جو آپ کو لیگل امپیکٹ جس کا ہو, وہاں پر آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اگر کوئی لیگل آپ کر رہے ہیں, ایگریمنٹ کر رہے ہیں, یا کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, یا کوئی اس طریقے سے چیز ہے جس کا لیگل امپیکٹ ہو, تو وہ آپ نے کنسلٹیشن اپنے جو لائر ہیں ان سے پراپرلی کنسلٹیشن کرنے کے بعد اس سٹیپ کو لینا ہے. سیکنڈ, ایسے افراد جن کا کوئی بینک لونز وغیرہ کا ایشوز ہے, اگر وہ نہیں پے کر پا رہے تو وہ کوشش کریں کہ اس کو بینک کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں اور ان کو اس حوالے سے جو بھی آپ کو فیور مل سکتی ہے وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ادروائز یہاں پر جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم, لیٹیگیشن پلس اس کے اندر جیل کے جو انڈیکیشن ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے میرج کے پرسپیکٹو میں. میرج کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو جوپٹر ان کے 7th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے اور ان کے 10ویں گھر کا بھی مالک ہے. تو یہاں پر وہ 11th ہاؤس میں موجود ہے, مریخ کے گھر میں موجود ہے, اور ایک اچھا یہاں پر پوزیشن کے اندر موجود ہے. شادی کے حوالے سے یہ سال آپ کے لیے ایک اچھا سال رہے گا. شادی کر سکتے ہیں, اور جن کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ اس سال انشاءاللہ اس حوالے سے وہ کوشش کریں گے تو شادی اچھی بھی ہوگی اور وہ اس کی شادی میں خوش بختی بھی ہوگی. تو اس حوالے سے یہ ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا. اس میں میرج کریں. اگر آپ میرج کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جنوری, فروری اور نومبر کے مہینے آپ کے لیے بہترین مہینے ہوں گے. اس میں آپ میرج کے حوالے سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو بزنس مین جن کا بزنس کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں, گرو نہیں کر رہا ہے, وہ اس سال ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. بزنس میں گرو بھی کریں گے. اگر کوئی لاسز ہوئے ہیں تو لاسز بھی آپ کے ریکور ہو سکیں گے, اور اگر آپ نیو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے یہ اچھا رہے گا. یہ ٹائم پیریڈ اس کو یوٹیلائز کیجیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی فارن میں ٹریول, ویزا, امیگریشن, ہائر اسٹڈیز. ایسے افراد جو فارن میں ویزے کے حوالے سے کوئی ایشوز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سال ایک اچھا رہے گا. ویزے کے ایشوز ریزالو ہوں گے, اور کوئی آبجیکشن وغیرہ ہے تو وہ بھی ریموو ہو سکیں گے. اسی طریقے سے امیگریشن کا پرسپیکٹو میں دیکھیں, امیگریشن جن کو نہیں مل پا رہی, کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے سیٹرن آلریڈی اپنے ہی گھر میں موجود ہے, پازیٹیو رزلٹ جنریٹ کر رہا ہے. تو آپ کو یہاں پر انشاءاللہ ویزا امیگریشن آپ کی کنفرم ہو سکے گی. اگر آپ کا کیس ریفیوزل ہو چکا ہے, ریجیکٹ ہو چکا ہے, تو دوبارہ اس کو اپلائی کریں, لیکن اس میں پراپر اپنے جو کنسلٹیشن ہے لائر سے اس کو کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں, تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر جو امیگریشن ہے وہ مل سکے گی. اور ایسے افراد جو ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں, جن کے ریسرچ تھیسس کمپلیشن کے مراحل میں ہیں, اور اس سال میں اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو سبمٹ کریں. چاہے آپ کی پی ایچ ڈی لیول کی ریسرچ ہے, ایم فل ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے, انشاءاللہ وہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ اپروو ہوگی اور آپ کو ڈگری مل سکے گی. اسی طریقے سے ہم دیکھیں ان کے اگر کیریئر کی بات کریں, ان کی ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ ایک اچھا سال رہے گا, اور جاب کے اندر ایکسل, ایڈوانسمنٹ, بہتری, یہ چیزیں رہیں گی. اور ان کا سب سے بہترین ایریا جو ان کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, ان کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز یا سیکنڈ سورس آف انکم بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ کسی بھی حوالے سے فائنینشلی کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں سے یہ ہیلپ لے سکتے ہیں. ان کو انشاءاللہ وہاں سے کامیابی ہوگی, ہیلپ مل سکے گی. اپنی فلفلمنٹ آف ڈیزائرز, کوئی اگر آپ کا گول آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, گول مکمل نہیں ہو پا رہا, تو وہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ کی جو امیدیں ہیں اس کو پورا کرنے کا یہ سال ہے. تو اس سال میں ضرور آپ نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے.
اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.